الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیاروں، کفار کے مطالبے آئے تھے، مشرکین مکہ کا رسول صلی عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. فرماتے ہیں چھوڑو یہ باتیں، اصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہتے اور بکتے رہتے ہیں ان کی باتیں سنو اور صبر کرو، تحمل کرو، رواداری سے کام لو، تصابر سے کام لو، اور ان کو چھوڑو اور یہ دیکھو کہ ہمارے نیک بندوں کا کیا وتیرہ تھا، ان کی کیا عادات و اطوار تھے. دیکھیے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، میرے بندہ اور میرے ہمیشہ عبادت شعار اور طاعت شعار اور عبادت گزار بندہ داؤد کی بات سن. اور داؤد بھی کیسے؟ ذی العید، طاقتور داؤد، جس کو ہم نے طاقت سے بھی نوازا. انہ اواب، وہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. انا سخرنا الجبال معه، اللہ فرماتے ہیں میں نے داؤد کے ساتھ پہاڑیوں کو بھی مسخر کر دیا تھا. پہاڑ سارے کے سارے جو قرب و جوار تھے وہ بھی ان کے تابع تھے. پہاڑ، اور ان کا کام کیا تھا پہاڑوں کا؟ یسبحن بالعشی والاشراق. سخرنا الجبال معه، اس کے ساتھ پہاڑوں کو ہم نے مسخر کیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کی ذکر و یاد فرماتے اور زبور کی تلاوت فرماتے، یہ پہاڑ بھی اس کے ساتھ مل کے تلاوت کر لیا کرتے. اور پہاڑوں کے علاوہ والطیر محشورہ، ان کی تلاوت کے دورانیے میں انواع و اقسام کے وحشی پرندے سب اکٹھے ہو کر کے ان کی تلاوت سنتے، اور وہ بھی کچھ زمین میں اور کچھ فضا ہی میں اپنے آپ کو روک رکھ کے تلاوت سنا کرتے. کل لہ اواب، پہاڑ بھی اور یہ پرندے سب ان کے جواب دیتے تھے. یعنی جو وہ تلاوت کرتے تو وہ بھی اس کے ساتھ تلاوت میں مصروف ہوتے. وشددنا ملکہ، تین باتیں یہاں ان کے لیے شان مذکور ہیں. شددنا لہ ملکہ، ایک تو ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیں، ایک طاقتور بادشاہ حاکم کہ کوئی بھی اس کے حکم سے عدول نہیں ہو سکتا تھا، منحرف نہیں ہو سکتا تھا. یہ ایک. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، فرماتے ہیں میں نے داؤد کو بصیرت اور دانائی عطا فرما دی تھی کہ اس بصیرت اور دانائی کے بل بوتے پر وہ اپنی سلطنت چلاتی تھی. اور تیسری بات فصل الخطاب، وہ جب بولنے پہ آتے اتنی جاندار قسم کی باتیں فرما دیتے، اتنی دلچسپ دلاویز اور حکمتوں سے بھرپور باتیں فرما دیتے کہ ان سے پورے معاملات کا
فیصلہ اور تصفیہ ہوا کرتا. داؤد کا تذکرہ، ان کی یہ باتیں چھوڑو، ان کے بجائے داؤد کو دیکھ لو، اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت کے کیا سلوک و مہربانیاں تھیں وہ دیکھ لو، تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے صبر کرنے کے لیے. کیونکہ وہ دن بھی آنے والے ہیں، وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جو مقام و حیثیت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، آپ بھی اس مقام پر آنے والے ہیں اور آپ ان پر بھی چھا جانے والے ہیں. یہ بھی آپ کے فرمان اور حکم کے نیچے گردن لٹکائے کڑے ہوں گے. تو ان دنوں کا انتظار. اگلی آیتوں میں انشاءاللہ مزید وضاحتیں ہوں گی. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.